حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ جب دل کیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا، ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گاڑی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، یار دور کا تیرا سفر ہے، تو آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے، کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے۔ میں نے چونکہ دور سے آنا ہے، اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا، ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا، وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے۔ آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے۔ فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں۔ چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لو، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں۔ فرماتے مسجد کا دروازہ آیا، کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ۔ ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے،
میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دے مجھے، تازہ۔ تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2008 میں آپ کا وصال ہوا، تازہ شعر لکھا۔ کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ۔ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا، فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی ہے مولوی سون نہیں دیں دے۔ یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ صحابہ قریب رہنا، اب دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، جو دور سے چل کے آئے اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بڑا تھا، بڑی محبت تھی درمیان میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے انتقال کر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے یوسف بن عبداللہ تیمارداری کرنے گئے، پتہ لیا، خبر گیری کی، کہنے لگے چچا آپ کا آخری وقت محسوس ہوتا ہے، آپ نے حضور کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں رہے ہیں، کوئی ایک بات مجھے جاتے جاتے مصطفیٰ کی بتا نہیں جاتے؟ کوئی ایک بات حضور کی جو مجھے پتہ چل جائے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا عرض فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے بھتیجے میرا وقت ہے جانے کا، اور فرمایا یہ نزع کا عالم ہے،
बड़ा झूठा भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। फरमाते हैं मैंने एक हदीस सुनी थी रसूल पाक से, बस फिर मैंने डेरा लगा लिया, मैंने कभी छोड़ा नहीं, उस पर मुकम्मल अमल किया है। क्या कहा मियाँ साहब ने, एक कोई हरफ तेनू दरकार ते इल्मो बस करी हो यार। अमल करना है तो एक नुक्ता ही बहुत काफ़ी है, अगर करना हो तो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, मैंने पल्ले से बांध ली। क्या फरमाया था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था, अबू दरदा अल्लाह की इबादत कभी ना छोड़ना, रब की इबादत कभी ना छोड़ना। और फरमाया तू खुलूस के साथ खड़ा हो, वुजू कर, 2 रकत नमाज पढ़ के खुदा से माफी मांग, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेज़ा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़े वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते हैं वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूँ। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफ़ा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। तब फरमाते 1 मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान ने तो बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आज़ादी मिल गई और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे, वेखे गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, भाਵੇਂ वेखे या ना वेखे। और फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो
تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میں کہ بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا۔ میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ، میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اے اللہ، میرا ایمان اتنا مشکوک، کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ، میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما، اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لے سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا، جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی۔ میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے، منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم، بڑا شور ہے چائنا کی دوستی، چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے، اس کا اثر اور رسوخ ہے ان کا۔ آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا، جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے، جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، کاہے کی دوستی، کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جی دیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے۔ ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں۔ ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے۔
ساری رات حضور نماز پڑھتے ہیں، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں، تلاوتیں، درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں، التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو۔ اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، ایک اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھل کے دعا تو مانگو، ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھے رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم
اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔